سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات حاضر ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جو ہم نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، اس تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، جہالت کا دورہ ہے، ہر آدمی مفتی بیٹھا ہوا ہے، کوئی روڈ پر بیٹھنے والا مفتی، کوئی سڑک پر چلنے والا مفتی، کوئی واٹس ایپ پر مفتی، کوئی فیس بک پر مفتی۔ مفتیوں کی کمی نہیں ہے، بے جھجک فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، جبکہ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صاف فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی، رسول اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، اور جو ہے تم میں امر والے یعنی علماء ہے ان کی اطاعت کرو۔ اور برادران ملت اسلامیہ، صاف فرمایا قرآن نے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ اسی طرح احادیث کریمہ میں بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں، لیکن آج کل جو ہے نا زبان پر کوئی احتیاط نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور فوراً آدمی فتویٰ دے دیتا ہے۔ مجھ سے ایک آدمی ملا، کہنے لگا کہ بھینس کی قربانی کوئی جائز تھوڑی ہے، یہ تو مدرسے والے اپنے فائدے کے لیے کرنے لگے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، کیا جہالت کی بات ہے یار۔ ہمیں علماء ہے وہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں میں علماء ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والوں میں۔ تو برادران ملت اسلامیہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ قربانی ایسے ہی کر لی اس لیے کہ مدرسے چلانا ہے، معاذ اللہ۔ اب اس طرح کی جہالت جب ہوتی ہے نا تو اس کا جواب دینا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرات اہل سنت، آئیں میں بتاؤں آپ کو کہ کس اللہ والے نے اور کتنی ساری کتابوں کے اندر بھینس کے تعلق سے جواب موجود ہے۔ زید کا قول ہے کہ بھینسے کی قربانی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے بھینسے کی قربانی نہیں ہے۔ زید کا کہنا ہے جو لوگ بھینسے کی قربانی کرتے ہیں وہ جہالت ہے۔ کیا یہ سب باتیں صحیح ہے یا نہیں؟ اور برادران ملت اسلامیہ، تو یہ سوال ہے۔ اب سوال میں کرتا ہوں، جو کہہ رہا ہے بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس سے اگر پوچھ لیا جائے کہ بھینس کو عربی میں کہتے کیا ہیں، تو شاید اس کا بھی جواب دینا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یعنی نام تک معلوم نہیں ہے اور انکار کر رہا ہے، اور عربی تو بہت دور کی چیز ہے، اردو بھی نہیں آتی ہوگی، اردو تو بہت دور کی چیز ہے، بعض اتنے بڑے جاہل ہیں جن کو ہندی انگلش بھی نہیں آتی ہے۔ تو برادران اہل سنت، اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے۔ بہرحال آئیں تو جاموس یعنی بھینس، کیا کہتے ہیں؟ جاموس یعنی بھینس۔ بھینسے کی قربانی حدیثوں سے ثابت ہے کہ جاموس بقر کی ایک قسم ہے، اور بقر کی قربانی حدیثوں میں مذکور ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یعنی بقر اور اونٹ کی قربانی 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی انہوں نے فرمایا کہ ہم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بقرعید آ گئی، یعنی عید اضحیٰ آ گئی، تو ہم ایک بقر میں 7 آدمی شریک ہوئے۔ یہ حدیث ترمذی شریف، نسائی، ابن ماجہ شریف کی ہے۔ اب بتائیں کتنا بڑا جاہل آدمی ہے، کہتا ہے کہ ہوگی نہیں قربانی، جبکہ یہاں پر صاف طور پر حدیثوں میں ثابت ہے۔ آگے پڑھیں، اور ہدایہ کتاب الاضحیہ میں ہے کہ یعنی بقر میں بھینس بھی داخل ہے، اس لیے کہ بھینس بقر کی جنس سے ہے۔ اور کتاب الزکوٰۃ میں ہے یعنی بھینس اور بقر احکام میں برابر ہے، کہ بقر کا لفظ ان دونوں کو شامل ہے، اس لیے کہ بھینس بقر کی ایک نوع ہے۔ اور بدائع الصناعی میں ایک کتاب ہے، یعنی بھینس بقر کی ایک قسم ہے، دلیل یہ ہے کہ بھینس زکوٰۃ کے مسئلے میں بقر سے ملائی جاتی ہے۔ اور کتاب سنیے، فتاویٰ قاضی خاں میں ہے، یعنی بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، اس لیے کہ وہ بقر کی ایک نوع ہے۔ اور فتاویٰ عالمگیری میں ہے، یعنی بھینس بقر کی ایک قسم ہے۔ اور رد المحتار میں بھی ہے، یعنی بھینسا بقر کی ایک قسم ہے، دلیل یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ میں شامل کی جاتی ہے۔ اور فتاویٰ بزازیہ میں ہے، یعنی بھینسا قربانی میں جائز ہے۔ اور عربی لغت کی مشہور کتاب المنجد میں ہے، الجاموس یعنی بھینس بقر کی ایک بڑی قسم ہے جو کالی ہوتی ہے۔ اور فارسی لغت کی معتمد کتاب میں بھی یہی ہے۔ اور اسی طرح یہ مسلمانوں میں مسلمہ مسئلہ ہے، لہٰذا بھینسے کی قربانی کو جہالت بتانے والا جاہل ہے، اور جاہل نہیں تو گمراہ ہے، اور گمراہ تا وقت یہ کہ توبہ نہ کر لے مسلمانوں پر اس کا بائیکاٹ کرنا لازم ہے، ورنہ وہ بھی گناہ گار ہوں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو برادران ملت اسلامیہ، دیکھیں آپ، میں نے کتنی ساری کتابیں حدیث کی کتابوں سے بھی اور فقہ کی کتابوں سے بھی ثابت کیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، لیکن اب عجیب حال ہے، وہ جاہل آدمی جس کو نماز پڑھنا نہیں آتی، وہ جاہل آدمی جس کو طریقہ نماز نہ آتا ہو، جس کو وضو نہیں آتا، جس کو استنجا بھی نہیں آتا، ایسے جاہل لوگ اب فتویٰ دیتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور یہ علماء لوگ تو مطلب جو ہے تو اپنا پیسہ بچانے کے لیے ماشاء اللہ رب العالمین، پیسہ بنانے کے لیے، مدرسے چلانے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں۔ آئیے ایک اور جاہل کو سنیں، ایک کہتا ہے کہ بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قرآن عظیم سے ثابت نہیں ہے۔
اور بکرا بکری کی قربانی جائز ہے کیونکہ اس کے لیے وہ حکم رکھتا ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو زید اگر بھینسے کی قربانی کو جائز نہیں مانتا، جواب دے رہا ہوں میں، تو مانتا اس لیے کہ وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، اور بکرا بکری کی قربانی کو جائز مانتا ہے، تو اس سے دریافت کیا جائے کہ بکرا بکری کی قربانی کس آیت سے ثابت ہے بھائی؟ بکرا بکری کی قربانی بھی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے، پھر کیسے کر رہا ہو تم؟ اور جب قرآن سے نہ ثابت ہونے کے سبب وہ بھینسے کی قربانی سے انکار کرتا ہے تو 5 وقت کی نمازوں میں رکعتوں کی تعداد سے بھی اسے انکار ہوگا، اور سونا چاندی میں 40ویں حصے اور غلے میں 10ویں حصے کی زکوٰۃ سے بھی انکار ہوگا، کیونکہ یہ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان تمام باتوں سے کہ جس کا ثبوت صرف حدیثوں سے ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ خلاصہ یہ کہ زید گمراہ ہے، ایسا بولنے والا کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے بھینس کی قربانی، وہ گمراہ ہے اور اس پر توبہ لازم ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو سب مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں، اگر ایسا نہ کریں گے تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب تو حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ جو لوگ گمراہ ہیں ان کا رد کرنے کے لیے اگر ہم جیسے لوگ نکلیں گے تو شاید ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ مل کر ہمارا ہی رد کر دیں، کیونکہ اب گمراہی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ جو حق بولنے والے وہ کم ہو گئے اور گمراہی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو برادران ملت اسلامی، لیکن پھر بھی حق بات بتانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے بتا دیا بھینس کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور یہ علماء اکرام نے ثابت کر کے بتا دیا، اور بہت ساری کتابیں بھی ہم نے حوالے میں پیش کی ہے، ان تمام باتوں سے ثابت ہے۔ اب کوئی اگر جاہل یہ کہتا ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنا چاہیے تو وہ جاہل اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھے، جہالت جتنی کرنا ہو کرے، لیکن یہاں شریعت کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرے، کیونکہ شریعت کے معاملے میں جاہلوں کو دخل اندازی کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے کی، حق سننے کی، حق پر عمل کرنے کی اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔